کیسی بے بسی ہے کہ ہم اپنے کانوں پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے. اس کے اگر در کھلے ہیں تو کھلے ہی رہیں گے، کوئی کواڑ نہیں ڈالا جا سکتا. انگلیاں بھی ٹھونس لیں تو زبردستی آوازیں داخل ہو جاتی ہیں، رونا دھونا، شور شرابہ، موسیقی وغیرہ. ہاں اگر ان کانوں کی تربیت کر لی جائے تو شور موسیقی بن جاتی ہے. کسی کی بات کہی ہوئی دل میں تاثیر کر جاتی ہے، عقل کی گتھیاں سلجھا دیتی ہے. بس یہ جو کان ہے یہ ہم پر گواہوں کی طرح دو شانوں کے عین بیچ میں دائیں بائیں کھڑے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہے کہ کانوں میں ایسی باتیں اترے جو مثبت ہوں. ایسا رونا دھونا جس کے اندر سے ہم مظلوم کی حمایت ڈھونڈ سکیں. ایسی باتیں جو میرے من کو سب سے پہلے کسی انقلاب کی طرف مائل کر دیں. ایسا انقلاب جو میرے اپنے جسم پر نافذ ہو سکے، سلامتی کا، امن کا، شانتی کا، پریم کا. کیا مہینوں کی کوئی آواز ہے کہ جنوری کیسی صدائیں لگاتا ہے اور فلاں مہینہ کیسے بولتا ہے؟ لیکن جنوری کی سردی، اس کی برفیلی ہوائیں، اپریل میں آنے والی بہار، کچھ مہینوں میں اترنے والا جاڑا یا خزاں اپنے مظاہر سے گفتگو کرتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں مہینوں کی واردات قلب پر اور روح پر. تو آغاز کرتے ہیں سال کے اس مہینے سے جہاں یہ واردات شروع ہوتی ہے، جنوری یا واردات جنوریہ. زندگی بہت دور سے موت کو گھور رہی ہے اور موت بہت مزے سے اپنی مسند مقدر پہ ٹانگیں پھیلائے ٹھنڈی ہوا میں دھوپ سیک رہی ہے. ماہ جنوری تو کب کا مر چکا، اب فروری کی باری لگ رہی ہے. مگر مہینے مریں گے تو سال بنیں گے. شب و روز کی دہائیاں، دنوں کے جبڑے کئی مہینے کھا رہے ہیں. وقت بچانے والے ہی وقت کو لٹا رہے ہیں. لال چمکن